الہیہ کی دعوت پر حاضر ہوئے اور زعیم اسلام جرنیل اہل سنت عم محترم اور جی اور جناب ہر راہ پر میرے راہبر و رہنما اور میرے لیے مشفق و محبوب پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، میں اس واسطے بھی بار بار یہ محبت کا ذکر نہیں کہنا کہ لوگوں دی نظریں بڑی ڈاڑیاں لگ نہ جائیں، میں اس واسطے بھی بار بار پیر صاحب دی طرف اس واسطے لوگوں کو دسدا نہیں بھئی کی محبت ہے، لوگوں دی نظریں نہ لگ جان ہاں جی، اور نظریں تمہیں پتہ پھر پتھر بھی پاڑ دینیاں تے اس واسطے بس وہ نہا خانوں میں ہے تیری محبت کا اثر، جو میں یہ جوبن بن بن کے اٹھ پھرتا ہوں گلوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات کیا بات، اور تصویر عکس سے تیری روح کو دیکھتا نہیں میں، تصویر عکس سے روح کو دیکھتا نہیں میں، جسے دیکھتا ہوں وہ مجھے دیکھتا نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور ہم آج بزرگوں کے عرس پر حاضر ہیں، اور حقیقی بات یہ ہے کہ بڑی روحانیت اور بڑی پرفضا کیف سانس کے اندر پتہ لگتا ہے کہ ہم حضور کے عاشق کے قدموں میں بیٹھے ہیں، حضور کے عاشق کے قدموں میں، اور جو فضا بنی ہوئی ہے، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ پیر صاحب تقریر جاری رکھیں اور ہم سنتے رہیں، ہاں جی، اور پرسوز و نشاط انگیز یہ گفتگو جاری رہے۔ بہرحال ان کی محبت، میں نے کیا گفتگو کرنی ہے یا میری کیا بات ہے، اور اقبال کہتا ہے کہ عقل ہزار ہیرا مپرس بیاض عشق کمال ز یک فن دارت، اقبال کہتا ہے عقل کو نہ جا کے پوچھی وہ ہزار ہیلے رکھ دی، اقبال کہتا ہے عشق کو جا کے پوچھی وہ ایک کو فن رکھدا کہ اپنے محبوب نو راضی کے کر ایک کو فن رکھدا، اور فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ، تو اقبال کہتا علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم فقر مسیح و کلیم۔ اقبال نے ایک اور جگہ کیا کہنا، یہ نقطہ سمجھا نہیں ملا و فقیہ، ہاں جی، یہ نقطہ سمجھے نہیں ملا و فقیہ، ہاں جی، اقبال کہنا ہے نقطہ سمجھ نہیں آ سکیا انہوں کہ دائیں بائیں جانا کے کہنا ہے وحدت کردار بے وحدت کردار وحدت افکار ہے خام، وحدت افکار بے وحدت کردار ہے خام۔ اقبال کہنا جے وحدت نہ ہوئے نا کردار دی، یعنی کہ پیر صاحب کہہ رہے ہون کہ اسا جانا حضور دے نا تے جان دینی تے پچھو جناب کہہ رہے ہون کہ جناب نہیں نہیں اسا پیچھے نسنا، تے اقبال کہندا وحدت افکار بے وحدت کردار ہے خام، کہندا اسا آج تک یہ سنیا سی بھئی ایک پٹاخہ چلے تے لیڈر جناب جماعتاں دے نس جاندے، کہندا بابا کر کی گیا ایتھے لیڈر تک جا ایتھے تا ایک کارکن بھی پیچھے گوڑی دوسری کی پیٹ تے کھان نہیں سارے سینے تے کھا رہے ہیں۔ اور اصل جرم ہویا ہی بہت بڑا پچھلی صدی کہ مسلمانوں صرف اے سکھایا گیا کہ رمیا ہو بس جی تہاڈے کام ہی اور کوئی نہیں، اے تا پھر فکر اقبال نو جڑا عمل خادم ملیا نا، فکر اقبال نو جڑا عمل خادم حسین ملیا، اس نے دسیا کہ اسلام ہے کی، ورنہ تا اسلام ساڑھے نزدیک تائی سی بھئی ایک دن اور سے تا 3 دن کر دیو، پھر جناب خالی ہے تا دودھ دی سبیل بھی لا دیو، پھر خالی ہے تا 7 قسم دے لنگر بھی پکا لو، پھر 11ویں بھی پکا لو، پھر جناب میلاد آ گیا تا بچے ہم جھنڈے پکڑا کے جلوس کو بھیج دو، انہاں کہا نہیں جھلے اس طرح نہیں، اے تا حضرت اکرمہ دی گلاں تا بابا اور آ کے سنائیاں، فرمایا جنگ یرموک ہوئے اور جناب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی گلاں تا بابے اور آ کے سنائیاں، کیوں اسی تا ہٹے کٹے ہاں،
ادھر ویک حضور دے نابینا صحابی حضور دی بارگاہ چ آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے مدینے دی گلیاں ایک کچے رستے ہیں، بعض اوقات بارش بھی ہو جاندی، اندھیرا بھی ہوندا، صبح دی نماز ہوے زور دی نماز ہوے، میں نابینا مینوں گھروں لے آنے والا بھی کوئی نہیں، یا رسول اللہ تسی میرے گھر تشریف لے آؤ اور گھر آ کے 2 رکعت نماز ادا فرماؤ، نفل ادا فرماؤ، سنت ادا فرماؤ، میرے گھر وچ پڑھو، میں اتھے جائے نماز بنا لواں گا، ساری زندگی اتھے نماز پڑھدا رہواں گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، جب حضور نے نماز نفل ادا فرمائی اور حضور نے پوچھا 10 اے عبداللہ ابن ام مکتوم تیرے گھر اذان دی آواز آندی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آندی۔ فرمایا تینوں نماز مسجد پڑھنا آنا پینا، جس طرح بھی آویں، دیواراں پکڑ کے آویں، گلیاں ٹھڈے کھا کے آویں، تینوں پہنچنا پینا مسجد وچ۔ ایک ہو گئی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی حضور نہ